پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر شہادت حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کی تھی اور انشاءاللہ اسے خطبے کو آگے بڑھاتا ہوں انشاءاللہ چند گزارشات تو آپ کے سامنے رکھنا چاہنا دعا کرو میرے اللہ شرح صدر اعلان حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور میں بیان کر کے تساں آپ کو سماعت فرما کے اللہ پوری زندگی پودے دے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات میں تساں آپ کے سامنے اللہ ملک الحلام ذوالجلال والاکرام دے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں ایک چھوٹی جی آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کا مقام اللہ رب العالمین دے قرآن مجید کا 22واں سپارہ سورۃ کا نام سورہ احزاب سورت نمبر 33 اور آیت نمبر بھی 33 پارہ نمبر 22 پارے کا رکوع نمبر 1 سورت کا رکوع نمبر 4 آئیے اللہ مالک الحلام ذوالجلال والاکرام کا قرآن سماعت فرمانا۔ اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اعلان کی فرمایا ہے۔ آئیے حضرات اہل بیت کی شان اہل بیت کا مقام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کس طرح بیان کیا ہے۔ آئیے حضرات سماعت فرمایا جے اللہ رب العالمین کا قرآن اعلان فرمایا جے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین کی اعلان فرما رہے ہیں اس تو سوال نہیں اللہ رب العالمین کی جانے نے اللہ رب العالمین کی فرما رہے ہیں اللہ فرما رہے ہیں میں اہل بیت نو ہر قسم دی آلودگی تو ہر قسم دی گندگی تو پاک کرنا چاہنا میں اللہ رب العالمین اہل بیت نو ہر کسی قسم دی گندگی تو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین کنو کہہ رہے ہیں اپنے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آئیے رات کو جو کریا جے غور کریا جے اہل بیت کے اندر ہے کون لوگ نے اسی کو کنوں شمار کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں اہل بیت کے اندر لوگ شامل ہیں۔ حضرات سب تو پہلے اللہ رب العالمین کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں اہل بیت کے اندر نے جنہوں اللہ رب العالمین نے امہات المؤمنین گئے جنہوں اللہ رب العالمین نے مومنہ دیا ماں کیا ہے۔ حضرات کو جو کریا جے اور دوسرے نمبر دے اللہ رب العالمین دے پیغمبر دیا بیٹیاں اولاد اور تیسرے نمبر دے اللہ رب العالمین دے پیغمبر دے داماد اللہ رب العالمین دے پیغمبر دے نواسے اہل بیت دے اندر نے۔ حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے کیونکہ میں شہادت حضرت امام حسین بیان کرنے کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو کوفہ دی طرف اپنا قاصد بھیجیا سی اپنا بھائی مسلم بن عقیل چچلال بھائی بھیجیا سی جدو انہوں نے جا کے ویکھیا کوفہ دے حالات کی نے انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھ چڑھیا ہے۔ خط دے اندر کی لکھیا ہے حضرات تو جو کریا جے انہوں نے خط دے اندر کی لکھیا ہے انہوں نے کہا اے حسین فصل پوری طرح پک کے تیار ہو گئی ہے اور کٹن کا ٹائم آ گیا ہے۔ حضرات انہوں نے کوئی پتہ نہیں جرا مشکل کشا ہوتا ہے جرا خود مشکل جنہوں آؤ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے آؤ طرح طرح دی کتابت اندر واقعی کربلا بڑے طرح طرح دے لوگ نے لکھے نے لیکن اتنا حقیقت اور مبنی کی چیزیں جرا خود جنہوں مشکل آیا اور وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ حضرات اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیب دا علم رکھتے سن
انہوں نے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نان واسطے کوفے بھیجا سی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے سن کہ میرا بھائی مسلم بن عقیل شہید ہو گیا ہے، پھر بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے جان کا ارادہ کینسل کرتے تھے، کوفے جان کا پروگرام نہ بناتے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کو جدو خط آیا ہے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ادھر سفر کرنا شروع کر دیتا ہے، مکے میں جو نکل گئے سفر شروع کر دیتا ہے۔ کہنے والے نے کہا ہے اے حسین تسی نہ جاؤ، کوفے والے نے وفا تواڈے نال کوئی نہیں کرنی، انہاں نے بڑیاں بے وفائیاں کرنیاں نے کوفے والے نے۔ حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے اور جس کا لڑن کا ارادہ ہوئے، جڑا قتل دی ارادہ نہ جانا ہوئے، جڑا لڑائی کا ارادہ لے کے جا رہا ہوئے، وہ اپنے اہل بیت نو کدی بھی نہیں لے کے جانا، اور جنا خود لڑن کا ارادہ ہوئے وہ اپنی بیوی بچے نو کدی نہیں لے کے جانا، اپنی بہن نو کدی نہیں لے کے جانا۔ اج میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، چلتے چلتے مقام نیدوا شہر کے اندر پہنچ گئے ہیں، جو تے جا کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے ایک کیڑا مقام ہے؟ دسن والے نے دسیا نیدوا شہر ہے، جہدے مقام تے اسی پہنچ گئے ہیں۔ حضرات اس میدان دے اندر اسی کھڑے ہیں، اس مقام نو کربلا دا میدان کیا جاندا ہے، اس میدان نو کربلا دا نام کیا جاندا ہے۔ حضرات جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل بیت نو لے کے مقام جدو واقعی کربلا دے وچ جدو میدان کربلا دے وچ پہنچے نے، ادھر عمر بن سعد 4000 کا لشکر لے کے آ گیا ہے، سامنے آ گیا ہے۔ عمر بن سعد سامنے آ کے کھڑے ہو گئے نے، کہنے نے اے حسین جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے ابن زیاد کا حواری دا لشکر لے کے عمر بن سعد آ گیا ہے، سامنے انہوں نے بلایا ہے۔ عمر بن سعد نے بلا کے کہتے ہیں عمر بن سعد میری گل سن لو نا، انہوں نے آخیا اے حسین دسو کی گل دسنا چاہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں اے عمر بن سعد میں خود نہیں آیا، مینوں کوفے والے نے بلایا ہے، مینوں خط لکھ کے کوفے والے نے بلایا ہے۔ عمر بن سعد کہتے ہیں اے حسین اسی کسی خط کو نہیں جانتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے خیمے دے کر جانے نے، خطانے نال بڑیا تھیلا لے آ کے عمر بن سعد دے سامنے ڈیر لگا دیتے ہیں۔ عمر بن سعد جب دیکھتا ہے ویکھ کے واپس چلا جاتا ہے۔ حضرات واپس چلا گیا۔ عمر بن سعد جا کے عبید اللہ ابن زیاد نے جا کے دسدا ہے کہ واقعات انجنا وہ کہندا ہے ادھر محرم دی رات آ گئی ہے، یکم محرم آ گیا ہے۔ انہوں نے پھر عمر بن سعد نو بھیجا ہے جاؤ نا، جا کے جب عمر بن سعد دوبارہ آئے نے، عمر بن سعد جب دوبارہ آ گئے نے، حضرات کو جو کریا جے بول کریا جے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی گیا ہے اے عمر اگر تسی نہیں جانے میں تین شرائط میریاں تسی تین شرائط میریاں مان لو، تینا تین نہیں مننیاں تینا جو ایک مان لو۔ سب تو پہلے میری شرائط ہے کہ مینوں مدینے واپس جا لین دو۔ انہیں کیا اے شرط کی تواڈی کوئی قابل قبول نہیں ہے، اے شرط بھی اسی کوئی نہیں جی مننی۔ حضرات دوسرے نمبر تے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے شرائط رکھی ہے کہ اگر تسی کوئی نہیں مینوں جان دے، مینوں دوسری شرائط ہے مینوں کسے مسلمان شرط مسلمانہ دے ملک دے شرط جان دے ہونا، میں انہوں نے کیا یہ بھی نہیں منیا۔ جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دو شرائطاں قد کر دیا گیا نے۔ حضرات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری شرط ہے کی دیئے کہ تسی میں خود یزید دے کول جاواں گا، میں جا کے خود یزید دے نہ جا کے کوئی نہ کوئی بات کرنے آگا۔ عمر بن سعد نے جو پیغام بھیجا ہے عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھیجا ہے حضرت
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے شرائطہ سامنے رکھیا نے عبید اللہ ابن زیاد نے سوچ کے پیغام بھیجا ہے اے عمرو اگر تسی انہوں واپس مدینے کے اندر جان دو گے حسین نے مدینے کے اندر جا کے خلافت کا دعویٰ کر لینا ہے اگر کسی صراط جان دو گے کبھی کام خراب ہو جانا ہے اگر حسین یزید کی طرف جان دے واسطے تسی جان دو گے وہاں جاتے جا کے حضرت امام حسین نے یزید دینا کوئی نہ کوئی کمپرومائز کر لینی ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دینا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں جان دینا عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے ہاتھا اس شکار میں کون ضائع کرتا ہے کون جان دینا ہے میں کہنا ہوں کہ تسی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ختم کر دیو تاکہ جھگڑا ہی ختم ہو جائے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول جدو عمر بن سعد نے ایک پیغام دیتا ہے انہوں نے کہا اے حسین جے تسی جاندے ہو کہ تانوں یزید دے کول جا رہے ہیں تانوں یزید دے کول بھیج دیتا جاوے تانوں یزید دے کول جان تو پہلے میرے ہاتھ سے بیعت کرنی پڑے گی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے میں بیعت کوئی نہیں کرنی انہوں نے کہا جے کہ تسی بیعت نہیں جے کرنی پھر تانوں یزید دے کول جان واسطے جان دی مہلت نہیں دی جاتی مہلت نہیں دیتی جاتی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے میں بیعت نہیں کراں گا وہ کہنے نے میرے قتل ہونے واسطے تیار ہو جاؤ کون کہنا ہے عمر بن سعد کہنا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتا ہے کہ قتل ہونے واسطے تیار ہو جاؤ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے نے میں ایک رات کی مہلت دیتی جائے تاکہ میں اپنے اللہ رب العالمین منا لوا میں اپنے اللہ رب العالمین دے سامنے سجدے پہ کے میں اپنے اللہ رب العالمین دے سامنے گڑگڑا کے اپنے اللہ رب العالمین نو راضی کر لوا حضرات کو جو کریا جے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک رات کا موقع دیتا جا رہا ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں جا کے اپنے خیمے دے مغرب کی نماز پڑھ کے خطبہ دے دینے اور کی کہنے نے اے میرے اہل بیت والو اے میرے قبیلے والو اے مسلم بن عقیل دے بھائی بھی نال لے انہوں نے کہنے نے کہ حسین نو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلے عبید اللہ ابن زیاد نو چاہیے نے وہاں کلہ میں حسین ہی چاہیے میں چاہنا تسی واپس چلے جاؤ میں کلہ ہی تیرا دینا میں کلہ ہی دینا چلا جانا اور تو کی کہنے نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بھائی کی کہنے نے اے حسین آج نہیں ہو سکتا اسی تواڈے نال تانوں چھڑ کے چلے جائیے آج مرنا بھی تواڈے نال جینا بھی تواڈے نال ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے نے آج رات کو اپنے اللہ کو منا لو اپنے اللہ دے سامنے گڑگڑا لو اللہ رب العالمین دے سامنے گڑگڑا کے اللہ رب العالمین منا لو ادھر جدو اے دل کہنے نے ادھر باہر نکل کے حضرت امام حسین اپنے خیمے دے جو باہر آ کے عمر بن سعد دی فوج نو آ کے خطبہ دینے نے اس خطبے دا شاعر نے ان ترجمہ کیتا ہے اللہ والا تربیہ نے کیا کیا ہے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو میں آیا نہیں بلایا گیا ہوں میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں میں آیا نہیں مجھے بلایا گیا ہوں مہمان بنا کے ستایا گیا ہوں میں رویا نہیں کون کہہ رہے ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں میں رویا نہیں رلایا گیا ہوں خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی بات پیاسوں پر ہے بند پانی کہ
گیا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہنے نے عمر بن سعد کی فوج نو کہنے نے میں آیا نہیں ہے، میں نے کوفے والے نے بلایا ہے، وہ کہنے نے حضرت امام حسین کی کہنے نے میں وہاں جانو میں نبی دا نواسا جنوں پیاس لگے نبی اپنے زبان چو سا دینا ہے رات تو جو کریا جے میں وہاں جے میں اس نبی دا نواسا جنوں اللہ رب العالمین نے حوض کوثر عطا کرنا ہے، آج تسی میرے تے پانی بن کر دیتا ہے، دسو میرا قصور کیے بات مختصر ہے، ادھر 10 معلوم کا سورج تو ہو رہا ہے، ادھر لڑائی واسطے تیار ہو گئے ہیں، ادھر لڑائی واسطے نکل آئے ہیں، لڑائی اس طریقے سے شروع ہوئی ہے، ایک لشکر ایک بندہ اس فوج آ رہا ہے، دوسری طرف ایک بندہ عمر بن سعد کا بندہ آ رہا ہے، رات لڑائی کر لیا اللہ رب العالمین نے ہاشمی خاندان نو اللہ نے اہل بیت کی فوج نو جرأت عطا کی دیے۔ مسلم بن عقیل دے بھائی لڑتے شہید ہو گئے نے۔ اللہ دے ادھر شمر کہتا ہے کہ جگر تسی اس طرح لڑتے رہو گے تسی انہاں دے کولوں جت کدے نہیں سکدے، اس طرح تانوں ایک کر کے لڑتے رہے تسی مقابلہ تسی ہار جاؤ گے، تسی کھڑے نہیں ہو سکدے، جے اگر تسی حملہ کرتے ہو کرنا چاہتے ہو سارے اکٹھے ہو کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے حملہ کرتے ہو نا، ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی فوج تے حملہ ہو گیا ہے، پھر اندازہ نے حملہ شروع کر دیتا ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے دے چھپایا کے اپنے خیمے دے دروازے کھڑے نے، حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی شہید ہو جاندے نے۔ ادھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا سیدنا علی اکبر ہوتا ہے، لڑائی کرتے شہید ہو جاتا ہے، بات مختصر ہاشمی خاندان دے سارے لوگ شہید ہو گئے نے، آخر دے اندر 2-4 آدمی رہ گئے نے، رات کو جو کریا جے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے دے دروازے وچ کھڑے نے، ادھر اندر بچے دی رونے دی آواز آندی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاندے نے جا کے اس بچے نو چوک کے لے کے آندے نے، وہ بچہ کون سی؟ علی اصغر جے نام سی، جے نام ہے علی اصغر، رات کو جو کریا جے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں ویکتے نے بچہ پانی نہیں بجا تو بلد رہا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بچے نو اپنے ہاتھا دے چوکے باہر لیا کے عمر بن سعد کی فوج دے سامنے کرتے نے، کہنے نے اے سپاہیو ظلم دی بھی کوئی انتہا ہونی ہے، میں نے دسنا اس بچے دا کی قصور ہے جڑا بچہ پانی واسطے تڑپ رہا ہے، ادھر ایک تیر انداز نیزہ سکھن والا ایک تیر انداز تیر سنتا ہے، رات کو جو گیا جے وہ بچے دے حلق دے اندر آن لگتا ہے، بچہ اللہ نے صبح بچہ اللہ دے ہاں اپنی جان کو پیش کر دینا ہے، رات کو جو گیا جے انہا ظلم کرن تو بعد بھی پھر اسی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کر رہے ہیں۔ حضرات آج ماتم کون کر رہے ہیں؟ شیعہ ماتم کر رہا ہے، کیوں ماتم کر رہا ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے والا کون ہے؟ حضرات کوفے والے شیعہ تھے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کرنے کے بعد اندر ماتم کر رہے ہیں۔ حضرات انسان ساجد پہ آ رہے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت نہیں کرتے، حضرات تو جو کریا جے حضرات سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح اپنے بیٹے سیدنا علی اصغر نو اپنے ہاتھ دے چکیا آیا ہے، ادھر وہ اپنے اللہ دے ہاں پیش ہو گئی ہوتی جان حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے دے در جاندے نے، جا کے اپنی بہن نو صبر دی تلقین کرتے ہیں اور کی کہنے نے اپنی بہنوں اے زینب جے اگر میری شہادت ہو جائے میں شہید ہو جاؤں تو صبر اس طرح کرنا ہے جس طرح میری تے تیری ماں نے صبر کیتا ہے۔ آمنہ دے لال جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تے صبر کیتا ہے، تو اس طرح صبر کرنا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارہ جانے نے آپ بعد کو آنے نے کوئی بندہ آگے نہیں بڑھیا کہ میں گناہ اپنے سر لے لواں، ہر بندہ پیچھے ہو رہا ہے۔ جس طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بندہ سیر تے ہو جانا ہے کہ وہ بندہ حملہ کرے، ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہر فرات کے کنارے جا کے چلو بڑھ کے پانی پینے واسطے منہ دی طرف کرتے ہیں، ادھر ایک نیزہ سکر والا نیزہ پھینکتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ دے جا کے نیزہ لگتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ جو ہونا شروع ہو گیا ہے۔ حضرات تو جو کریا جے دسوانے نے کی دسیا ہے، وہ کہنے نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم تے نیزیاں دے کنے زخم نے، حضرات 33 زخم نیزیاں دے نے اور 44 زخم دینا دے نے۔ حضرات ایک بندہ کے بڑھے آئے بڑھ کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار دوار کر کے میرے حسین کی گردن تنہا جدا کر دیتا ہے۔ حضرات ظالم اے وہی حسین ہے جنہیں نبی علیہ السلام نے پیاس دی وجہ کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان چوسائی تھی، اپنی زبان پلائی تھی۔ آج تو حسین دے انہا ظلم کر رہے ہیں۔ حضرات تو جو کریا تھے ادھر حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرات ادھر جدو عمر بن سعد نے جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کے سبائی نے شہید کر دیتا ہے، ادھر گردن چکی ہوئی ہے۔ حضرت امام حسین کا سر مبارک اٹھایا ہے، چلتے جا رہے ہیں، ادھر اہل بیت دیاں عورتاں بھی نال لے چلتے چلتے کوفے دے بازار اندر جاندے نے، جا کے عبید اللہ ابن زیاد ظالم دے سامنے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سر مبارک نو پیش کرتے نے۔ اس طرح ایک محل دے سر رکھتے نے، عبید اللہ ابن زیاد دے تالے تک چھڑی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سر دے پر کیا ہے ٹیبل دے عبید اللہ ابن زیاد دے تھانے اندر ایک چھڑی ہے، انہیں چھڑی اس طرح کر دے زور دنال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے لمحہ دے ماری ہے۔ حضرات ادھر میرے نبی دے ایک صحابی ہے، بھوکا صحابی ہے جیدن آئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے نے انہاں کلوں برداشت نہ آیا، انہوں نے کی کیا اے ظالم جاتے نو اللہ تباہ برباد کرتے ہوئے، انہوں نے کیا کیا اے مر جانیا اے تو جنہ لمحہ دے چھڑی ہمارے انہاں لمحہ دے میرا مصطفیٰ دے پوسے دے نازی۔ اب اللہ نے زیادہ کی کیا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تو پورا نہ ہوگا آج میں تنوی قتل کروا دینا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے گھر کر کے کوفے کے بازاروں سے واپس آ جانے نے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر لے کے باغی چلتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، یزید کے سامنے چلے گئے نے، نال اہل بیت دیاں عورتاں بھی نال نے۔ حضرات تو جو کریا جے غور کریا جے جدوں یزید کے کول لے کے پیش کیتا گیا ہے سر۔ حضرات آج ہر بندہ کہہ رہے کہ یزید کا اس دن کوئی قصور نہیں ہے۔ حضرات جب یزید کا کوئی قصور نہیں، پھر جدو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گردن مبارک نیزے کے نال لگی ہوئی یزید کے کلمہ دے وچ پہنچی ہوئی، یزید نے اس وقت اپنے حسین نو سزا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاتلین نے سزا کیوں نہیں دیتی یزید؟ حضرات اے میرے بس کے اندر نہیں، نہ تواڈے بس کے اندر کسی کو جنتی کرانا یا کسی کو جہنمی نہ کرنا، اے اللہ رب العالمین کے اختیار کے اندر ہے۔ لیکن جتنے تک پیار کرتا ہوئے میں ایک کہنا ہوں جڑا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دینا پیار نہیں کرتا وہ بندہ لانتی ہے، وہ بندہ بڑا
بغیر ارباب نہیں ہے جرا اہل بیت دے پیار نہیں کرتا اللہ مالک الدعاء اللہ صحیح مانے اہل بیت دے محبت کرنے دی اللہ اہل بیت دے پیار کرنے دی اللہ توفیق عطا فرمائے بھلاں دیاں ہونیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن بھلاں دیاں ہونیاں نے کئی قسماں کئی کلر تے کئی ڈیزائن اور دنیا تک تک کے ہوندی پئی فین اور اس جگ تے دو بھل انج وی ہن جڑے میرے نبی دے اکھاں دے چین ایک بھل دا نام حسن یارو دوجے بھل دا نام حسین انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ ملک الدعاء اللہ میں جو کچھ شکر کے لفظ بولے اللہ میں نے اور تو انو صحیح معنی سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے